ناظرین، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک کے بعد ہمارا ہفتہ وار پروگرام آپ کی صحت، ہمیشہ کی طرح جو ہے ہمارا پروگرام جو ہے اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو جو ہے معلومات سے بھرپور پروگرام جو ہے پیش کریں۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے حکیم قیوم مرزا موجود ہیں جو کہ دارالشفا کی لندن کی جو سرجری ہے اس کے انچارج ہیں۔ دارالشفا شرکت جو ہے یہ پچھلے 40 سال سے آپ کی بحالی صحت کے لیے کوشاں ہیں۔ ان کے ٹیلی فون نمبرز بریڈفورڈ کی سرجری اور لندن کی سرجری جو ہے ان دونوں نمبر جو ہیں وہ اسکرین پہ آ رہے ہیں۔ اگر آپ ان سے رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے نمبر جو ہے وہ لکھ لیں اور جو ہے رابطہ قائم کریں۔ کریم صاحب، ہم آپ کو ویلکم بیک کہتے ہیں۔ آپ سے ہر سرجری میں ہوتا ہے، آج کل کیسز زیادہ آ رہے ہیں ہمارے پاس انفرٹیلٹی کے، یعنی اولاد وغیرہ نہ ہونا، بچے وغیرہ نہ ہونا۔ تو اس میں جو ماڈرن میڈیسنز ہے اس کے پاس جو ایک جواب نہیں ہے کئی امراض کا۔ تو طب میں تو اس میں بہت ریسرچ ہو چکی ہے، بہت ریسرچ جاری ہے۔ تو آپ کے پاس کس قسم کے کیسز آتے ہیں؟ ہمارے پاس کافی کیسز ایسے آتے ہیں، ایسے خواتین کے، ایسے مطلب لوگوں کے جن کے ہاں مطلب یہ اولاد جو ہے ایک بہترین نعمت ہے اور اس کا احساس ان کو زیادہ ہوتا ہے جن کے پاس یہ نعمت، جو لوگ اس سے محروم ہیں۔ تو جہاں تک ہماری اپروچ کا تعلق ہے یا ہربل میڈیسن کا تعلق ہے، یہ مطلب گریک، اس کے بعد پھر ایجپشن، اس کے بعد پھر رومن، ان کی ہمارا جو ریکارڈ شو کرتا ہے، یہ پورا ریکارڈ ہے ہمارے پاس۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان سے بھی زیادہ ہزاروں سال پہلے جب سے انسان کی ابتدا ہوئی ہے اس وقت سے علاج معالجے کا جو چکر ہے یہ شروع ہو گیا۔ تو وہ لوگ جو اس نعمت سے محروم ہے، ہم ان کی کوشش کرتے ہیں جتنا ہم سے زیادہ ہو ہم ان سے تعاون کرتے ہیں، اس کا علاج کرتے ہیں۔ لیکن پرابلم فرض کریں کہ پرابلم جو ہے آدمی کو ہو یا عورت کو، آپ کیسے ڈٹرمن کرتے ہیں کہ پرابلم جو ہے کس سے ہے اور پھر علاج کا؟ اس میں ہمارا ایک 1-to-1 کنسلٹیشن ہے، اس میں ہم نبض وغیرہ دیکھتے ہیں، کویسچن آبزرویشن ہوتی ہے۔ مطلب سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ میاں اور بیوی دونوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو مرد حضرات ہیں ان کو علاج کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو خواتین ہیں ان کو میڈیسن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ کس کی ہم زیادہ ہیلپ کر سکتے ہیں، کس کو زیادہ مسئلہ ہے۔ تو اگر جیسے جو خواتین ہیں، میں نے اکثر دیکھا ہے جن خواتین کے ہاں بچے نہیں ہوتے، بہت کیا کہتے ہیں فرسٹریشن ہوتی ہے، بہت ایموشنز ہوتی ہیں، اور ہم بھی وہ محسوس کر سکتے ہیں۔ تو سب اس کے بارے میں، انفرٹیلٹی کے بارے میں تھوڑا سا مزید ہم بتاتے ہیں، اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہوگی، اچھا، ہاں جی۔ تو ہم بات کر رہے تھے خواتین جو ہیں جنہیں انفرٹیلٹی ہوتی ہے، ہماری جو کمیونٹی ہے اس میں بھی پرابلم کافی ہے کہ لوگ جو ہے وہ بہت پریشر ڈال دیتے ہیں، جو کپل ہوتا ہے، ابھی بیچاروں کی نئی شادی ہوئی ہے تو فوراً پریشر بڑھ جاتا ہے کہ جی خوشخبری سنائیں۔ تو میرے خیال میں یہ غلط ہے، آئی تھنک دیٹس رانگ۔ یہ کپل کا جو ہے اپنا فیصلہ ہونا چاہیے کہ جب انہوں نے بچے پیدا کرنے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر فرض کریں جیسے پرابلم عورت کو ہو اور یہ پرابلم ہو رہی ہے، یعنی بچے نہیں ہو رہے، تو وہ جو پریشر کوکس سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے فیملی میں، خاندان میں، اس میں پھر علاج جو ہے وہ تو اس کی بہت اہمیت ہوتی ہوگی اگر وہ کامیاب ہو جائے۔ اس میں یہ ہے نا کہ وہ لوگ جب ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ آلریڈی فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں، وہ یہی چاہتے ہیں کہ کوئی مطلب جادو کی چھڑی ہو کہ ہم ایک ہی دفعہ استعمال کریں دوائی اور ہمارا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو یہ جو سچویشن ہوتی ہے، جو مطلب ان پہ پریشر ہوتا ہے، یہ بالکل علاج میں مددگار ثابت نہیں ہوتا۔ 2 فیملیز ایسی ہیں، وہ کافی عرصے سے ٹرائی کر رہے تھے، کوشش کر رہے تھے، ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو میں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ اڈاپٹ کر لیں، بچہ اڈاپٹ کر لیں۔ تو دونوں فیملیز میں جب انہوں نے بیبی اڈاپٹ کیا، ایک کے 2 سال کے بعد اور ایک کے ہاں 1 سال کے بعد، اللہ تعالیٰ نے ان پہ رحم کیا اور دونوں کے ہاں اولاد، ایک پاکستان میں ہے اور ایک ادھر۔ یہ تو ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ جو ہے ان کی اپنی ایک ریسرچ ہے کہ جتنی بھی خواتین کوشش کر رہی ہیں بچوں کے لیے اور وہ کامیاب نہیں ہو رہی، تو جس مہینے گائنیکالوجسٹ کا لیٹر آتا ہے انہیں کہ جی آپ کی اپوائنٹمنٹ ہے گائنیکالوجسٹ کی، اس میں تشخیص وغیرہ ہوگی،
تو اسی مہینے میں 10% خواتین جو ہے وہ انہیں حمل ٹھہر جاتا ہے. بالکل. تو یہ کہ وہ جو سائیکولوجیکل ایسپیکٹ ہوتا ہے, جو فرسٹریشن ہے, جو پریشر ہے, تو اس میں میڈیسن میں ہم آپ کی کوئی پیٹنٹ ادویات ہوتی ہیں یا تکلیف پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پرابلم کیا ہے؟ زیادہ تر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا کس میڈیسن کی ضرورت ہے, لیکن ہمارے یہاں 2-3 میڈیسن ہے, جیسے حب حمل ہے, راحت نسواں ہے, معجون حمل معجون کے طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں, ان کا بڑا اچھا رزلٹ ہے. راحت نسواں جو ہے یہ تو یہ پاؤڈر کی شکل میں ہے جی, اور یہ کافی افیکٹو ہے, اور یہ ہارمونل لیول پہ کام کرتا ہے, ہارمون بیلنس کرتا ہے. تو اس میں جو ہربز ہوتی ہیں وہ بیلنس کرتی ہیں ہارمونز کو. ہاں جی. تو کیا کہتے ہیں یہ بعض خواتین ہوتی ہیں ان کو پیریڈز وغیرہ کی پرابلم ہوتی ہے, بعض کو ہیوی پیریڈز آتے ہیں, تو ہم ایسا علاج کرتے ہیں کہ اس کو مطلب بیلنس کیا جائے. جیسے وہ بیلنس ہوگا وہ خود بخود جیسے جیسے بیلنس ہوگا, تو اللہ تعالیٰ نے باڈی میں یہ چیز رکھی ہے کہ وہ قدرتی طور پہ, کیونکہ ہم جو علاج کرتے ہیں ہم ان کی صرف ہیلپ کرتے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر آپ یہ دوائی کھائیں گے تو ایسا ہوگا. ہمارا جو قوت مدبرہ بدن جو ہے نا, ہم اس کی ہیلپ کرتے ہیں, تو باڈی اٹ سیلف جو ہے نا وہ بیلنس جب ہو جاتی ہے تو اس چیز کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ہفتہ وار پروگرام آپ کی صحت. اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں, آپ مشورہ کرنا چاہتے ہیں حکیم فہیم صاحب سے, تو آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں. ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ آپ کی اسکرین پہ ہے. ہمیشہ کی طرح اس پروگرام کو اسپانسر کیا ہے دارالشفا. دارالشفا کی سرجری بیڈ روم میں بھی ہے اور لندن میں بھی ہے. ان دونوں سرجریز کے جو ٹیلی فون نمبر ہیں وہ آپ کی اسکرین پہ آ رہے ہیں. تو فہیم صاحب, ہم بات کر رہے ہیں انفرٹیلٹی کی, جب بچے وغیرہ نہیں ہوتے تو کتنا عرصہ جو ہے انتظار کرنا چاہیے؟ ایک کپل ہے, وہ فرض کریں خاندان اپنا شروع کرنا چاہتے ہیں, تو کتنا عرصہ انہیں ویٹ کرنا چاہیے اگر بچے نہیں ہو رہے؟ میرے خیال میں کم از کم 2-3 سال اس کا ویٹ کرنا چاہیے. اب فرض کریں کہ ایسا کپل ہے اس کی چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی ہے, تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ باڈی کو ڈیولپ کرنے میں ابھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے, لیکن 2-3 سال جو ہے عموماً کم از کم اتنا شادی کے بعد 2 یا 3 سال آپ کو انتظار کرنا چاہیے. اچھا, تو جہاں پھر کیا کہتے ہیں جو میل انفرٹیلٹی ہوتی ہے, جو آدمیوں کی پرابلم ہوتی ہے, تو اس میں کس قسم کا علاج ہوتا ہے؟ عموماً ان میں یہ ہوتا ہے کہ جو سپرمیٹوزواز ہیں وہ کم ہوتے ہیں, تو ہم یہ ایسا علاج کرتے ہیں, ایسی میڈیسن استعمال کرتے ہیں جن سے ان کی جو مقدار ہے وہ انکریز ہوتی ہے, ان کی موبلٹی انکریز ہوتی ہے, اس سے پھر کافی چانسز ہوتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ اب اس کے ساتھ ایک تو کاؤنٹ ہوتا ہے, تو ایک کاؤنٹ اینڈ موٹیلٹی جو ہے ہو سکتی ہے, یا پھر ایک جو ایکچوئل موٹیلٹی ہے, یعنی جراثیم جو وہ زندہ فوت ہو چکے ہوتے ہیں یا ان کی کوالٹی نہیں ہوتی. سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بندہ ہے, جو مریض ہے, اس میں کافی ایسیڈیٹی ہوتی ہے, ایسیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے, اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مطلب یا تو مر جاتے ہیں, جو رہ جاتے ہیں ان میں اتنی سخت نہیں ہوتی کہ وہ اپنا کام سر انجام دے سکے.